یہ بگا دیتی سستی. اور پٹی صاحب ہے کوئی سارے دکھا دیں آپ ہی دکھا دیں آپ دکھا دیں اچھی دکھا دیں ہو گیا کام. ہاں کام نہیں ہوگا سارے دے ہوگا. نماز پڑھتے ہیں آپ؟ نماز نہ کیا ہے جہاں نماز نہیں پڑھتا اور کام نہ کرائے کرو پاس جائے گا بڑا برا. کتنے ماما کتنے جامع کر. ہاں یہ کام نہ کرے کرو یہ پڑھتا ہی نہیں نماز تیرا تجھے کام کرا دیتے تو پھنسے گا بڑا. نماز نہ چھوڑی بھائی ٹھیک ہے. ہاں اپنے ذمے سے پڑھ نماز میرے بچے بچن کے کر دل کا دھڑکن گھبراہٹ ہوتی ہے. یہ پڑھنے کے لیے دیا یہ تعویذ نہیں ہے. اور نماز ویسے بھی مسلمان پڑھتا ہے. بے شک. ہاں جی جو اللہ کی عزت کرتا ہے وہ مسلمان ہے. جو شیطان کی عزت کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. اللہ نماز کا کہتا ہے شیطان کہتا ہے نہ پڑھ. اللہ کہتا ہے پڑھ. تو جس نے جس کی بات مانی وہ اس کی عزت کرتا ہے. تو شیطان تو لعنتی ہے اس پر تو ہر خاص و عام لعنت کرتا ہے. کرتا نہیں کرتا. اللہ خود لعنت کرتے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. اللہ نے اس کو بولا تجھ پر میری لعنت آخرت تک. تو آپ کو جو بتایا گیا نا کہ بس ہم یہ کر لیں ہم بخشے جائیں گے یہ بالکل ایسے ہی ہے. قرآن پڑھ کے دیکھ لیں. سورہ مدثر جا کر آج پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بے نمازی کی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں تو اللہ نہیں مانے گا. جاؤ سورہ مدثر میں پڑھ کے دیکھ لو. 4 بندوں کی شفاعت نہیں مانے گا اللہ کسی کی بھی. کوئی شفاعت کرنے والا نماز نہ پڑھنے والا مساکین کو کھانا نہ کھلانے والا اللہ کی باتیں سن کر اس کا مذاق اڑانے والا مجلسوں میں بیٹھ کے گپیں اڑانے والا جھوٹ سچ لطیفے سنانے والا. اللہ فرماتا ہے حتی اتانا الیقین. اس کو پھر ایک دم موت پکڑ لے گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کہتا ہے کہ ان کو کیا ہو گیا کہ صاف باتیں نہیں سمجھتے. کوئی شفاعت کرنے والا بھی شفاعت کرے میں نہیں مانوں گا. اس کا مفہوم بنتا ہے نہیں مانوں گا کیونکہ اصل میں یہ گدھے ہیں. گدھے قرآن کے اندر لفظ ہے کھوتے کا. ہمرون کہتے ہیں اس میں عربی میں گدھا. ٹھیک ہے. تو اس لیے میرا بھائی ہمیں جس کاموں پہ لگا دیا گیا نا کہ یہ وظیفہ کر لو یہ کر لو تم یہ کرو گے تم یہ ہو تم فلاں فرقے سے تعلق رکھتے ہو تم بخشے جاؤ گے. ایسا کوئی مسئلہ بتا کر ہی نہیں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہ اللہ نے بتایا. اللہ نے تو بتایا ہے کہ جو جھکے گا میں اس کی عزت کرتا ہوں. مجھ سے مدد مانگنی ہے تو پھر 2 چیزوں سے مانگو. میں اللہ تیری مدد 2 چیزوں سے کروں گا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تم عزت پانا چاہتے ہو ذلیل ہو بے اولاد لینا چاہتے ہو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. پھر مجھ سے تم اگر مدد چاہتے ہو تو پھر تمہیں صبر اور نماز. پہلے صبر کا کہا. پہلے صبر کا کہا نا. صبر کیا ہے؟ باقی پیچھے سن لیں. اگر کوئی ازمائش آ گئی ہے تو صبر کرنا واویلا نہیں کرنا. ہاں جی برا بھلا نہیں کہنا. ٹھیک ہے. صبر اس کو کہتے ہیں. صبر یہ نہیں کہ کسی نے مجھ کو گالی دی میں آگے سے اس کو گالی دے دوں. صبر یہ ہے میں خاموش رہوں. صبر یہ ہے کہ اگر مجھ پر کوئی آزمائش آ گئی ہے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی نے پوچھا نا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ بیماری یہ تکلیف ہم پر آزمائش ہے یا اللہ کی پکڑ ہے. اللہ اپنی پکڑ سے بچائے. تو فرمایا جو چیز تمہیں جو تکلیف بیماری تجھے اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے. جو دور کر دے وہ پکڑ ہے. تو اللہ جس کو چاہے پکڑ لے. اللہ کسی سے نہیں ڈرتا. نہ کسی فرشتے سے ڈرتا ہے نہ کسی جن سے نہ کسی انسان سے نہ کسی نبی سے نہ کسی ولی سے. سب اس کے محتاج ہیں. وہ جو چاہے جیسا چاہے کر دے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس اللہ کے حکم پہ مطابق ہمیں بلایا جاتا ہے. 5 وقت ڈیوٹی لگائی اللہ نے ان خوش نصیبوں کی جو بلاتے ہیں. وہ لفظ اللہ کے ہیں. وہ کہتا ہے حیا آ. کیوں آ؟ حیا علی الفلاح. آ فلاح کی طرف. جنے کھنے کو جا کر کہتے ہیں جی دعا کرے جی اللہ میں نے کامیاب کرے. یہی کہتے ہیں نا سرکار ذرا ہاتھ پھیرو میں کامیاب ہو جاؤں. ہے اللہ کی قسم اللہ کے سوا کوئی کامیاب نہیں کر سکتا. کوئی سرکار کامیاب نہیں کر سکتی. یہ یاد رکھنا. نبی سے بڑھ کر کوئی بڑی سرکار نہیں.
ओहद के अंदर सिर्फ सहाबा ने नबी की एक बात को नहीं माना। आपने फरमाया इस टीले से ना हटना, चाहे कुछ हो जाए। उनसे भी पूछो तो उनके पास भी दलील थी। एक गिरोह कहने लगा हमें पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं, तो हमारे हवास काम करना छोड़ गए। दूसरा गिरोह कहने लगा कि हमें पता चला, क्योंकि दुश्मन ने अफवाह उड़ाई, जंग में तो झूठ बोलना जायज़ है। उन्होंने बोला जी कि फतह हो गई है और आगे माल गनीमत बहुत है। तो इंसान है, किसी के दिल में लालच भी तो होती है ना, इसलिए उन्होंने टीला छोड़ दिया। जीती हुई जंग, तादाद में भी हम ज़्यादा, उसके बावजूद नबी मौजूद, शिकस्त हो गई। नबी मुबारक के दांत मुबारक शहीद हो गए, आपके सर में चोट लग गई। ज़रा जो है ज़रा जो आपने सर पे उसका वो क्या नाम है, एक वो जो संगली का जो होता है एक, वो अंदर चुभ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी है। आज सबसे बड़ी नाफरमानी जो है कि मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, वो अपने आप को कहता है मैं मुसलमान हूँ। अल्लाह ने 700 बार कहा है, 700 बार नमाज, कुरान के अंदर 700 बार हुक्म है नमाज का। तो शैतान रोकता है एक बार। और याद रखना, आज हम बड़े बड़े घरों में रहते हैं, गाड़ियाँ, कुंबे, औलादें हैं, उसके बावजूद बेसुकूनी है ना। गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती, टीके लगाकर भी नींद नहीं आती, घर में जाते हैं आग लगती है। इसकी क्या वजह है? हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। सबसे बड़ी अल्लाह की नाफरमानी ये है कि अल्लाह बुला रहा है। क्यों फरमाया? आपने फरमाया जिसने अजान को सुना उसका जवाब दिया, हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहा। जिसने अजान को सुना और मुझ पर दुरूद भेजा, अजान से पहले नहीं, बाद में जिसने अजान को सुना, मुझ पर दुरूद भेजा और ये दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावत इत्तामात, मैं उसको अपने हाथ से हौज़े कौसर में पानी पिलाऊंगा। ये है सही अमल जिससे उम्मत को दूर कर दिया गया, चिल्लों पे लगा दिया गया, किल्लों पे, धागों पे, तवीज़ों पे। ये पर्ची रखो, सर पे बांध दो, ये इधर बांध देना, ये बच्चा नहीं होता तो इधर बांध देना। कुरान इसलिए आया है, कुरान इधर इसलिए आया है, कुरान तो पढ़ने के लिए आया है। पहला हुक्म ही अल्लाह ने जो नबी को दिया, क्या कहा? कौन सी सूरा है? इकरा, पढ़। हमने कुरान को किस काम के में लगा दिया? जब रगड़ा चढ़ता फिर कुरान की तरफ आ जाते हैं। जब कोई मर जाता है, सारी ज़िंदगी कुरान को उसने हाथ नहीं लगाया, सारी ज़िंदगी हराम खोरी की, इल्ला माशाल्लाह, सबकी नहीं बात कर रहा। जब वो मरा तो उसके कदमों पर भी कुरान डाल दिया है, नहीं चादरें लिखा हुआ है ना कुरान, उसके ऊपर डालते हो ना मुर्दों पर। इससे बड़ी कुरान की बेइज्जती क्या होगी? ये कुरान की मार पड़ गई इस उम्मत को। आज हज करते हैं तब कबूलियत का पता नहीं चलता, उम्रे करते हैं तब कबूलियत का नहीं, दुआएं मांगते हैं तब कबूलियत, रोते हैं तब भी, जागते हैं तब भी। इसकी वजह क्या है? हमने अल्लाह को पहचाना ही नहीं। शोबदेबाद बैठे हुए हैं, वो अल्लाह बन के बैठे हुए हैं। करतब दिखाते हैं, एक ज़रा सी तुम्हारे सामने को मदारी का करतब दिखा देता, तुम कहते हो ये बहुत पहुंचा हुआ वली है। तुम्हारी टोपी से निकाल दिए 2 तवीज़, अल्लाह की कसम ये सब फ्रॉड है। ये ऐसे एक मदारी वाला करता है, ये भी मदारी हैं जो तुम्हारे घरों में आकर तवीज़ निकालते हैं, ये जो ये करते हैं, सब अल्लाह के घर में बैठा हूँ, अल्लाह की कसम ये मदारी है, ये शोबदेबाजी है। नबी से बढ़कर कोई करामतें दिखाने वाला है कोई? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तावीज़ होती हैं तो कहाँ के, किसने बताया नबी को? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला मुझ पर जादू हुआ है, फरिश्तों ने कहा ना, तो आप अल्लाह के आगे रोए हैं, दुआ की, या अल्लाह मुझ पर जादू है तो उसको ज़ाहिर कर दे। आपको नींद आ गई, अल्लाह ने ख्वाब में दिखाया। दरबन एक जगह है, उस दरबन के अंदर एक वो इलाके का नाम था दरबन, वहाँ एक कुआं है, कुएं के अंदर वो बंद कुआं है, बंद कुआं, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आयशा, उसकी पानी इस तरह जैसे मेहंदी घुली होती है, गंदा। उसके अंदर जड़ है खजूर की, उस जड़ के नीचे मेरी दाढ़ी और मेरी कंगा और दाढ़ी के बाल खजूर की छाल में लिपटे हुए। ये अल्लाह ने बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे करके नहीं ले आया, लेकिन ये सब शोबदेबाजी है। ये असल में हमने असल को छोड़ा, इसलिए हम नकली बन गए और नकली हमें चुमड़ गए।
جب بھی تمہیں کوئی تکلیف ہو 2 نفل پڑھو. ساری جگہ مساجد ہیں، سجدہ گاہیں ہیں جو ناپاک جگہوں کے علاوہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام انبیاء سے خاص کیا گیا ہوں 5 چیزوں میں. تمام انبیاء سے 5 چیزوں میں خاص کیا گیا ہوں. میرے لیے ساری زمین اللہ نے سجدہ گاہ بنا دی. جہاں چاہے میرا امتی جنگلوں پہاڑوں میں وہ نماز پڑھے، اس کے لیے وہ جگہ ہے. آپ نے فرمایا مجھ پر مال غنیمت حلال کر دیا گیا. غنیمت کیسے ملتی ہے؟ جب کافر سے لڑائی ہوتی ہے. مسلمانوں کو لوٹنے سے نہیں ہوتی غنیمت. ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ تیسری مجھے اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا. چوتھا اللہ نے مجھ کو قرآن عطا کیا. تیسرا 1 مہینہ گھوڑا بھاگتا رہے. گھوڑا جو لڑائی والا ہوتا ہے گھوڑا، اتنی دور سے کافر میرے نام سے ڈرے. یہ شان تھی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج تو تمہارے گھر سے آ کر تمہاری بیٹی اٹھا کر کوئی لے جائے کافر، تم ہل نہیں سکتے اس کے آگے. ہم تو اس نبی کے امتی ہیں. ہم نے اللہ کو چھوڑا، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا. یاد رکھنا مومن کی معراج ہے. مومن کی معراج ہے نا. کس کو بولا؟ سب سے زیادہ قریب بندہ کب ہوتا ہے اللہ کے؟ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. اور سجدہ تمہیں تکلیف دیتا ہے. ایک سجدہ جو تجھے گراں گزرتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی نجات. جگہ جگہ گھومتے پھرتے وہ ملنگوں کے پاس جاتا ہے، کوئی قبروں پہ جھکتا ہے، کوئی فراڈیوں کے آگے جھکتا ہے، بیٹھا ہوا ہے، پیسے بھی لیتا جا رہا ہے، ایسے بیٹھا ہوا ہے، کڑیوں کو بھی جفی ڈال رہا ہے، بندے بھی اس کو کر رہے ہیں. کسی کی غیرت کوئی نہیں. یہ کون سا اسلام آ گیا یار؟ میں تو اپنی بیٹی کو نہیں جفی ڈال سکتا. بھائی اپنی بہن کو نہیں ڈال سکتا. بہن چوم سکتی ہے صرف بھائی کا ماتھا. یہاں تو پیر جفیاں ڈال رہے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ آؤ قرآن کو سیکھو. اللہ کا واسطہ ہے قرآن کو سیکھو. حدیث کو پڑھو. تمہیں ایک سازش کے تحت قرآن سے دور کر دیا گیا. تمہیں یہ کہا گیا کہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، یہ بڑا مشکل ہے. اور قرآن بھیجنے والا کہتا ہے یہ آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے. کوئی اس کو سمجھنے والا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار ایک سورہ کے اندر اللہ نے کہا. ہر خاص و عام کو کہا. ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ میڈیکل کی اتنی تھی کتابیں مجھے حفظ ہیں، وکالت کی اتنی تھی موٹی کتابیں مجھے پتہ ہے. پڑھنے کو وہ تو سورہ اخلاص نہیں آتی. یہ علم ہے. علم 2 چیزوں کا نام ہے، باقی سب فنون ہے، فن ہے. علم کہتے ہیں روشنی کو. تو روشنی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. اس کی طرف منہ موڑ لیا تو ہماری کیفیت یہ ہوگی کہ ہم نے روشنی کی طرف سے منہ موڑا، ہمارا سایہ ہمارے سامنے آ گیا. اب ہم سائے کو پکڑ رہے ہیں. کبھی سایہ پکڑا گیا؟ نہیں. جب روشنی کی طرف منہ کرو گے تو پھر سایہ پیچھے پیچھے اور تم آگے آگے. دنیا سایہ ہے. دنیا تم نے اللہ رسول سے منہ موڑ لیا، تمہاری زندگی سایوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے. آج تمہیں چھنکنے پکڑا دیے موبائل کی صورت میں، تویز دھاگوں کی صورت میں. کچھ نہ کر، حرام کھا، رشوت لے، کسی دیاں ماما بہناں نوں چھیڑ، جو مرضی کر، یہ تویز بندہ ہوا تو ٹھیک ہو جائے گا. یہ گھر میں لٹکا لے، اس میں برکت آئے گی. گلے میں رکھ لے، اس میں برکت. گھر میں جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں 2-3 وہ سب بیکار ہیں. جو تم نے الٹی سیدھی آیت لکھ کر دے دی، اس میں برکت آ گئی. وہ شیطان ڈالے گا اس میں، تجھے دھوکہ دے گا، تجھے اللہ سے دور کرے گا. تیرا چلتا کاروبار، بند ہوا کاروبار اس تعویذ سے چند دن بعد چلنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس نے تجھے اللہ سے دور کرنا ہے. اس نے قسم اٹھائی تھی، اے اللہ مجھے تیری ربوبیت کی قسم ہے، مجھے تجھ سے بڑا ڈر لگتا ہے، مگر تیرے بندوں کو میں اپنے ساتھ دوزخ میں لے کر جاؤں گا. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تمہارے اوپر چلاتا ہے اپنا داؤ. اللہ نے اس کو طاقت دیا، اللہ نے اس کو
اللہ نے اس کو دیا, اللہ نے اس کی بھی دعا قبول کی, آدم کی بھی دعا قبول کی اور شیطان کی بھی. شیطان نے بولا اللہ مجھ کو مہلت عطا فرما, دے دی مہلت. اللہ نے کہا جاؤ قیامت تک کے لیے تجھ کو مہلت دی. پھر ساتھ یہ بھی کہا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ, تجھ پر لعنت آخر دن تک, قیامت تک. آدم علیہ السلام نے کچھ لفظ سکھا دیے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ختم. کہو اللہ کو. مجھے لوگ کہتے ہیں سلفی صاحب نماز پڑھتے پڑھتے تنگی ہو رہی ہے. نماز جنت کی چابی ہے نا, ہے نا, یہ کہا گیا نا, میں تو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. تو جنت سے جب آدم کو نکالا تو اللہ نے کیا اس کو کہا کیا پڑھو گے تو پھر جنت ملے گی. ربنا, جاؤ جو بندہ کہتا ہے نا مجھ پر نماز بھاری ہے, قسم سے اس کا ورد شروع کر دے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دے گا مسجدوں کے. اس کو یاد کرو, اس آیت کو, چھوٹی سی آیت ہے, جنت کی چابی ہے نا. یہ ہے تعویذ, یہ جو نبی نے پڑھنے کے لیے دیا. نبی کے پاس بھی اس دور میں بھی تعویذ تھے, دھاگے تھے. ایک صحابی آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو تعویذ دیں. آپ کا تعویذ سنو. آپ نے فرمایا قل, کہہ دے اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی من شر بصری من شر لسانی من شر قلبی من شر منی. ان 5 چیزوں کے شر سے بچو گے تو پھر تمہارے اوپر شیطان کا زور نہیں چلے گا. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. اس کا زور ان پر نہیں چلتا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور توکل کرتے ہیں. ایمان لانا کیا ہے؟ خلوت میں بھی. یہ بیچارہ مجھے جانتا ہی نہیں ہے,